ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام اور عزیز طلباء، میں نے آج آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں ان کی نگاہ میں، یعنی ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہ میں ان کی اولاد سے، ان کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ایک امت کے ذمے یہ فرض اور ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اگر اس محبت میں کمی اور کمزوری ہو تو ان کے ایمان میں خلل اور کمزوری پائی جائے گی۔ اسی لیے اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر ہمارے آقا کی محبت میں ہم کمزور ہوں تو باقی چاہے ہم جتنی عبادتیں کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، سب کمزور، سب ناقص۔ پہلی شرط آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور الحمدللہ ہر امت کے دل میں اپنے آقا و مولا سے سب سے زیادہ محبت ہوتی بھی۔ یہ ایک طبعی بات، محدثین کے یہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ یہاں محبت سے عقلی محبت مراد ہے یا طبعی محبت مراد ہے، لیکن اگر تجربہ کیا جائے تو ہر امتی کے دل میں اپنے نبی کی محبت غیر اختیاری اور طبعی طور پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے دنیا کے دھندوں، نفس و شیطان کے چکر کی وجہ سے ان کو احساس نہ ہو، گناہوں کا دھول اس کی محبت کے اوپر جمع ہو جائے، لیکن جب موقع آتا ہے اس وقت ایک ایک امتی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت حدیث میں جو ہے کہ اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ورنہ ایمان کامل نہیں، لیکن میں اپنے اندر اپنے ابا کی محبت، نبی کی محبت سے زیادہ پاتا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے ایمان میں کوئی خلل اور ایمان میں کمی تو نہیں ہے۔ حضرت نے ان کو اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیرت پر کچھ کہنا شروع کیے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالنا شروع کی، اور پھر درمیان میں رک کر اس صاحب سے پوچھنے لگے
کہ بھائی تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہارے ابا کہاں کے ہیں، ان کے متعلق کچھ پوچھنے لگے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ جو بیان کر رہے تھے وہ بتائیے نا، یہ سب باتیں بعد میں بتا دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے ابا سے زیادہ محبت ہے، لیکن اب تم اپنے ابا کا تذکرہ سننا نہیں چاہتے، اپنے نبی کا تذکرہ سننا چاہتے ہو، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا بس سمجھ میں بات آ گئی کہ کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، مگر ایک امتی چاہے گنہگار ہو سکتا ہے، چاہے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب موقع آتا ہے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت ایک ایک گنہگار امتی بھی اپنی جان، اپنی گردن نبی کے لیے لگانے کو اپنی لیے سعادت اور نیک بختی سمجھتا ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر امتی کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور ہوگی بھی کیوں نہیں کہ تمام کمالات اور محبت کے جتنے اسباب ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ کسی مخلوق کے اندر، کائنات کے کسی فرد کے اندر اس طرح کے جو ہے اسباب نہیں ہیں جن سے ان کی طرف زیادہ دل کا میلان ہو اپنے آقا و مولا کے مقابل میں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام خوبیاں جو انبیاء کرام کے اندر تھیں وہ تمام خوبیاں تنہا آپ کی ذات کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اپنوں نے تو شہادت دی ہی اور اپنے تو دیں گے ہی، جو ہے اصل فضل کی بات ہوتی ہے ما شہید به الاعداء، دشمن جس کی شہادت ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ابھی تک وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اس وقت اس دھرتی اور زمین پر اللہ کے نبی کا سب سے بڑا کٹر دشمن اگر کوئی تھا تو ابو سفیان اس وقت جو ہے دشمن تھا۔ لیکن ملک شام گئے، ہرقل بادشاہ نے ان کے قافلہ کو بلایا اور ان سے 11 سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات ابو سفیان نے جو دیے ہیں، وہ اس وقت کافر مشرک تھا، لیکن ان جوابات سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت اس طرح ابھر کر سامنے آئی، آپ کے کمالات کا اس طرح اندازہ ہوا کہ ہرقل بادشاہ نے ان جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی برحق ہیں، اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں کہ تم بتا رہے ہو تو ان کی حکومت میرے قدم کے نیچے بیت المقدس تک آ کر رہے گی۔ اور اس کافر کرسچن بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر میں اس نبی کے پاس میں ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھو کر پانی پیتا۔ یہ سب باتوں کا جو انہوں نے احساس کیا وہ ابو سفیان کے جوابات سے۔ ابو سفیان کے سوال کے جواب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ نبی پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں۔ جو نبی ہمیشہ لوگوں کو پاک دامنی کا حکم کرے اور جس کی شہادت دشمن دے، بھلا پاک دامنی کے خلاف اس نبی کی ذات پر کیسے کوئی دھبا لگا سکتا ہے، کوئی عیب لگا سکتا ہے، کوئی عیب کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کے بارے میں غیروں نے بھی شہادت دی۔ ابھی اسی زمانے میں غالباً امریکہ میں مائیکل ہارٹ ابھی تک زندہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی ہنڈریڈ، جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے۔ 100 نامور شخصیات جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے، اور جب سے انسانوں کا وجود اس دھرتی اور زمین پر ہوا اس وقت سے جو آج تک کے نامور شخصیات کا انہوں نے انتخاب کیا، جو ہے سلیکشن، انتخاب کیا، اینڈ گریڈیشن، انہوں نے صرف انتخاب بھی نہیں کیا بلکہ نمبر بھی دیا کہ ان 100 نامور شخصیات میں پہلے نمبر کے کون ہیں، دوسرے نمبر کے کون ہیں، تیسرے نمبر کے کون ہیں۔ مائیکل ہارٹ کرسچن ہونے کے باوجود، عیسائی ہونے کے باوجود، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 1 نمبر پر رکھا۔
جس نبی کو وہ مانتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، جن سے عقیدت محبت رکھتا ہے، عقیدت محبت میں غلو کا یہ حال ہے کہ اس کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتا ہے، اس نبی کو 3 نمبر پر رکھا اور ہمارے آقا و مولا کو 1 نمبر پر رکھا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اشکال کی بات ہو کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ کا نام میں بعد میں لا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا نام 1 نمبر پر رکھا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری اس بات پر، میرے اس کام پر لوگوں کو اشکال ہو، مگر بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دین کے اعتبار سے یقیناً بہت بڑے کارنامے انجام دیے، بہت بڑی بلندیاں انہوں نے حاصل کی، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لائن سے بھی، معاشیات کے لائن سے بھی، اقتصادات کے لائن سے بھی، سیکولر نظام کے لائن سے بھی، ہر لائن سے آپ ایسی بلندی پر جو ہے فائز ہوئے کہ آج تک رہتی دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، جب سے انسانوں کا وجود ہوا ہے، اس وقت سے آج تک مجھے جو ہے کوئی شخصیت آپ کے ہم پڑلا نہیں ملے، اس لیے میں نے 1 نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت کی بات تو وہ ہے جس کی دشمنوں نے بھی شہادت دی ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے کمالات، آپ کے فضائل بے شمار ہیں، ہم جو ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، آج تک کسی ماں نے آپ سے بہترین خوبصورت باکمال بچہ جنا ہی نہیں، آج تک جو ہے کسی ماں کے گود میں ایسا بچہ پرورش پایا ہی نہیں، اور آگے کہتے ہیں کأنما خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا۔ اگر ماں کے پیٹ میں کسی بچے کو اختیار دے دیا جائے کہ تم جتنا حسین جمیل باکمال پیدا ہونا چاہتے ہو ویسا بن جاؤ، تو کون ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ کمی چھوڑے گا؟ گویا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وسآلہ، آپ کے تمام جو ہے آپ کی خوبیاں بالکل اعلیٰ درجہ کی ہیں، آپ کے تمام کمالات جو ہے بالکل بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کا کوئی جو ہے آپ کی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے اس نبی کا ہمیں پیروکار بنایا، اگر ہم ان کے وفادار بن جائیں تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد سے وفاداری کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے ہیں، یہ دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت ہے، لوح و قلم تیرے ہاتھ میں ہو جائیں گے، تم خود لکھا کرو گے اپنی تقدیر، جو چاہو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، دنیا کی بھی بلندیاں تم کو ملے گی، آخرت کے بھی درجات تم کو ملیں گے، لیکن وفاداری کرنا شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم محبت کا دعوے دار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف ہمارا عمل بھی۔ تعصر رسول وانت تظہر حبہ، رسول کی نافرمانی کریں اور رسول سے محبت کا دعوے دار کریں۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، ان کو محبوب کا چہرہ پسند ہوتا ہے، محبوب کا لباس پسند ہوتا ہے، محبوب کا صبح شب و روز پسند ہوتا ہے، محبوب کا ہر کام وہ اپنی زندگی میں جو ہے لانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو محبوب کے مطابق سمانا اور محبوب کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شخصیت ہر ایک اعتبار سے صرف یہ نہیں کہ بے عیب بے داغ ہیں بلکہ ہر اعتبار سے قابل تعریف ہیں، دشمنوں نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی خوبیوں کا لوہا دشمنوں نے مانا ہے، کسی نے آج تک جو ہے آپ کی شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی۔ آج کے کچھ جاہل
کچھ جو ہے بے وقوف جن کو کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، وہ جو آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ عیوب آپ کے اندر ہوتے تو اس زمانے کے جو آپ کے دشمن تھے بھلا ان عیوب سے آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیتے۔ ایک نبی کا کیریکٹر خراب ہو، ان کے اندر کوئی ذاتیات میں معاملہ ہو اور دشمن جو ہے اس کو نہ ابھارے نہ اٹھائے، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی عقیدت و محبت دن بدن بڑھتی ہو، اس طرح بڑھتی ہو کہ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان سے یہ بھی پوچھا تھا کیا محمد کی پیروی کرنے والا کوئی محمد کے دین سے ناراض ہو کر کبھی مرتد بھی ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمد کے ہاتھ پر بیعت ہو کر پھر ان کو چھوڑ دے، ان کے طریقہ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں کہ خود ابو سفیان کا داماد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا پہلا شوہر یہ کرسچن بن گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک عورت کے عشق میں پھنس کر مرتد ہوا تھا، دین اسلام سے بغض کی وجہ سے مرتد نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے وہ اسلام سے نہیں پھرا تھا۔ اس لیے ابو سفیان نے سچائی کا ثبوت دیا کہ سچ بات یہ ہے کہ کبھی آپ کی غلامی اختیار کرنے والا غلامی اختیار کرنے کے بعد کبھی آپ کی غلامی سے آزادی کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کے باپ چچا آئے، ان کو طعنہ دیے کہ غلامی کی زندگی اختیار کر رہے ہو، تم چلو، تمہارے جو ہے آقا محمد نے ہمیں اجازت دے دی، تم کو لے جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا بالکل میں نہیں جاؤں گا، تمہیں نہیں معلوم اس غلامی میں کیا مزہ ہے، خدا کی قسم ہزار آزاد اس غلامی پر قربان ہے۔ اگر کسی کا کیریکٹر خراب ہو تو ان سے اتنی عقیدت محبت مریدین کو ہوگی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس نبی کی شخصیت ایسی ہے کہ 25 سال کی عمر میں ایسی بوڑھی عورت سے شادی کی جن کی 2 شادی پہلے ہو چکی تھی، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، دونوں شوہر کی طرف سے اولاد تھی، 40 سال کی عمر میں پہنچ گئی تھی، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے 25 سال کی دم عین شباب کے زمانے میں شادی کی اور پوری جوانی آپ نے انہی کے ساتھ گزاری، تقریباً 52 سال کی عمر تک جو ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی زندگی گزری، اور تمام تقریباً اولاد ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہوئی۔ بقیہ شادیاں تو آپ بڑھاپے میں کیے، 52 سال 50 سال کے بعد سب شادیاں کی، جبکہ جوانی ڈھل جاتی ہے، اس وقت وہ خواہشات نہیں رہتی ہیں جو جوانی کے اندر ہوتی ہیں، لہذا آپ کی شخصیت بھی بالکل بے عیب ہے، بے داغ ہے۔ بہرحال ہمیں اس نبی کا اللہ نے امتی بنایا ہے، اس نبی کا پیروکار اللہ نے بنایا ہے، جس نبی کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ شمائل کی حدیث سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات میں کبھی میں چہرے انور کو دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتا، اور پھر میرا دل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ خدا کی قسم آپ کے چہرے انور میں جو حسن و جمال ہے، آپ کے چہرے انور میں جو نورانیت ہے، وہ نورانیت چاند کے اندر نہیں ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنے پہلے شاعر نے کہہ دیا، آج ہم کیا آپ کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنی بات ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی عظمتوں کا، بزرگی کا، کمالات کا کوئی جو ہے کائنات میں مالک ہے، سب سے فائز اور سب سے نمایاں ہے، تو وہ آپ کی ذات اقدس اور ذات اطہر ہے۔ لہذا ہم امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم آپ سے دل و جان سے محبت کریں اور محبت کے تقاضوں پر عمل کریں۔ دو جو ہے عاشق معشوق، محب محبوب الگ لباس میں اچھے نہیں لگتے، الگ چہرے میں اچھے نہیں لگتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتا تھا، بہت دن سے آنا جانا تھا، خان دریس پہنتا تھا اور حضرت یہ کلیدار کرتا پائجامہ پہنتے تھے۔
ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کو بھی مجھ سے محبت ہے، اب مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، دو محب محبوب الگ الگ لباس میں اچھے نہیں لگتے، تم کو اگر میرا لباس پسند نہیں ہے تو اپنا لباس مجھے ہی سل کے لا کے دے دو، میں بھی وہی لباس پہنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی گیا اور کئی دن تک نہیں آیا، مکمل حضرت کا لباس جب سل گیا اور حضرت کے لباس کی طرح لباس سل کر آیا اور کہا حضرت اب آئندہ کبھی دوسرے لباس میں نہیں دیکھیں گے۔ تو لہذا ہر چیز میں ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔